السلام علیکم ویورز، آج کے اس ویڈیو میں آپ یزید لعین کی موت اور اس کے انجام کے بارے میں، اس کے فوج اور اس کے ماتحت لوگ جنہوں نے اہل بیت پر ظلم و ستم ڈھائے، نواسۂ رسول کو شہید کیا، ان سب کا عبرت ناک انجام جان پائیں گے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام پیاس کی شدت سے جب دریائے فرات کے کنارے پر پہنچے تو کم وقت حسین بن نمیر نے تیر مارا جو آپ کے دندان مبارک پر لگا۔ اس وقت آپ کی زبان سے بے ساختہ بد دعا نکلی، یا اللہ، رسول اللہ کی بیٹی کے فرزند کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے، میں اس کا شکوہ آپ ہی سے کرتا ہوں۔ یا اللہ، ان کو چن چن کر قتل کر، ان کے ٹکڑے ٹکڑے فرما دے، ان میں سے کسی کو بھی باقی نہ چھوڑ۔ اول تو ایسے مظلوم کی دعا اور پھر رسول اللہ کے نواسے کے منہ سے نکلی بد دعا، تو اس کی قبولیت میں کیا شبہ تھا؟ دعا قبول ہوئی اور یہ سب ظالم دنیا میں ہی آخرت سے پہلے بری طرح مارے گئے۔ امام ظاہری فرماتے ہیں، جو لوگ قتل حسین علیہ السلام میں شریک تھے، ان میں سے ایک بھی نہیں بچا جس کو آخرت سے پہلے دنیا میں سزا نہ ملی ہو۔ کسی کو قتل کر دیا گیا، کسی کا چہرہ سیاہ ہو گیا اور کسی سے ملک و سلطنت چھین لیے گئے۔ ظاہر ہے یہ ان کے اعمالوں کی سزا تو نہیں، صرف دنیا کے لیے ان کو عبرت کا نشان بنانا تھا۔ ان لوگوں کی سزا ابدی جہنم ہے۔ ابن جوزی نے بیان کیا ہے کہ ایک بوڑھا آدمی حضرت حسین علیہ السلام کے قتل میں شامل تھا، وہ نابینا ہو گیا۔ اس سے کسی نے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آستین چڑھائے ہوئے دیکھا، ہاتھ میں تلوار ہے اور سامنے وہ چمڑے کا فرش ہے جس پر قتل کیا جاتا ہے، اور اس پر قاتلان حسین میں 10 آدمیوں کی لاشیں ذبح کی ہوئی پڑی ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ڈانٹا اور خون قتل امام حسین علیہ السلام کی ایک سلائی میری آنکھوں میں لگائی۔ صبح اٹھا تو اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ جس شخص نے حضرت حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو گھوڑے کی گردن کے ساتھ باندھا تھا، اس کے بعد اسے دیکھا گیا کہ اس کا منہ کالا تارکول کی طرح ہو گیا تھا۔ لوگوں نے پوچھا، تم سارے عرب میں خوش رو آدمی تھے، تمہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا، جس روز سے میں نے یہ سر اپنے گھوڑے سے لٹکایا ہے، ہر روز رات کو 2 آدمی آتے ہیں، مجھے پکڑتے ہیں اور دہکتی آگ پر لے جاتے ہیں۔ وہ ایسی حالت میں چند روز بعد مر گیا۔ ایک اور شخص آگ میں جل گیا۔ وہ شخص دعوت کے لیے مجلس میں حاضر ہوا تو مجلس میں یہ ذکر ہوا کہ جو شخص بھی قتل حسین میں شامل ہوا وہ دنیا میں ہی عبرت کا نشان بنا۔ اس نے کہا، بالکل غلط ہے، میں خود اس قتل میں شامل تھا، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ مجلس سے اٹھ کر جب وہ گھر گیا، چراغ کی بتی بجھانے لگا تو اس کے کپڑوں میں آگ لگی اور وہ جل بھن کر مر گیا۔ تیر مارنے والا خود پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ جس شخص نے حضرت امام حسین کے تیر مارا اور پانی نہ پینے دیا، اس پر اللہ تعالیٰ نے ایسی پیاس مسلط کر دی کہ پیاس بجھتی نہ تھی۔ وہ جتنا بھی پانی پیتا پھر بھی پیاس سے تڑپتا ہی رہتا، یہاں تک کہ پانی پی پی کر اس کا پیٹ پھٹ گیا اور وہ مر گیا۔ شہادت حسین کے بعد یزید کو بھی ایک دن بھی چین کا نصیب نہ ہوا۔ تمام اسلامی ممالک میں خون شہدائے کربلا کا مطالبہ شروع ہو گیا۔ اس کی زندگی بس 2 سال 8 ماہ تک رہی۔ ایک روایت میں 3 سال 8 ماہ تک زندہ رہا۔ دنیا میں ہی اس کو اللہ پاک نے ذلیل کیا اور ذلت کی موت مرا۔ یزید بن معاویہ خاندان بنو امیہ کا دوسرا حکمران تھا۔ اس نے معاویہ بن ابو سفیان کے بعد حکومت کی اور اس کے دور میں دمشق اس کا دارالخلافہ تھا۔ معاویہ بن ابو سفیان نے اپنے بیٹے یزید بن معاویہ کو اپنا خلیفہ اور وارث بنا کر وراثت کا بیج بویا۔ کسی بھی اسلامی خلیفہ نے اپنے بعد اپنے بیٹے کو خلیفہ منتخب نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد خلافت وارثی شکل اختیار کر گئی۔
اس کی موت شام میں ہوئی اور اسے دمشق میں دفنایا گیا۔ یزید کے بدترین واقعات میں سے ایک واقعہ کربلا ہے۔ ہزاروں صحابہ کرام کو شہید کیا گیا۔ یزید 3 سال 8 ماہ تک اپنی شیطانی حرکتوں اور خباثتوں کے ساتھ زندہ رہا اور 14 ربیع الاول 64 ہجری کو ملک شام کے علاقے حمص میں 39 سال کی عمر میں مر گیا۔ یزید پلید کی موت کا ایک سبب یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک رومی النسل لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گیا، مگر وہ لڑکی اندرونی طور پر اس سے نفرت کرتی تھی۔ ایک دن ملنے کے بہانے اس نے یزید کو ویرانے میں بلایا۔ وہاں کی ٹھنڈی ہواؤں نے اسے بدمست کر دیا۔ اس عورت نے اسے یہ کہتے ہوئے کہ جو اپنے نبی کے نواسے کا غدار ہو اور قاتل ہو وہ میرا کیا وفادار ہوگا، اس نے خنجر کے پے در پہ وار کر کے یزید لعنتی کو قتل کر دیا۔ کافی دن تک اس کی لاش چیل کووں کی دعوت عام بنی رہی۔ اس کے بعد اس کے ماتحتوں نے جب اسے ڈھونڈتے ہوئے وہاں پہنچے تو اسے وہیں پر گڑھا کھود کر دفن کر دیا۔ ایک اور روایت میں اس کی موت کا سبب ایک شامی بوڑھے نے یہ لکھا کہ ایک دن یزید نے اپنے بندر کو وحشی خچر کی پشت پر بٹھایا اور خود بھی ایسی حالت میں کہ مست اور مدہوش تھا، اس کے پیچھے دوڑنے لگا اور گر پڑا، جس سے اس کی گردن ٹوٹ گئی اور کبھی اٹھ نہ سکا۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ اس وحشی خچر کے پیچھے یزید نے اپنا گھوڑا دوڑایا، گھوڑے سے نیچے گرا اور اس کی گردن ٹوٹ گئی۔ اس ملعون کی قبر دمشق میں عبرت کا نشان بنی ہے اور اس پر لعنت ملامت کی جاتی ہے اور کوڑا کرکٹ ڈالا جاتا ہے۔ واقعہ شہادت حسین کے 5 سال بعد یعنی 66 ہجری میں مختار نے قاتلان حسین سے قصاص لینے کا ارادہ کیا تو مسلمان اس کے ساتھ ہو گئے اور تھوڑے ہی عرصے میں اسے یہ قوت حاصل ہو گئی کہ کوفہ اور عراق پر اس کا تسلط ہو گیا۔ اس نے اعلان عام کر دیا کہ قاتلان حسین کے علاوہ سب کو امان ہے۔ قاتلان حسین کی تلاش میں پوری قوت و دولت خرچ کی، ایک ایک کو گرفتار کر کے قتل کیا۔ ایک روز میں 248 آدمی قتل کیے گئے جو قاتلان حسین میں شریک تھے۔ اس کے بعد خاص لوگوں کی تلاش اور گرفتاری شروع ہوئی۔ عمرو بن حجاج زیدی پیاس اور گرمی میں بھاگنے کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا، اسے ذبح کر دیا گیا۔ شمر جو حضرت حسین کے بارے میں سب سے زیادہ شقی القلب تھا اور سخت تھا، اسے قتل کر کے اس کی لاش کتوں کے سامنے ڈال دی گئی۔ عبداللہ بن اسیر جہنمی، مالک بن بشیر اور حمل بن مالک کا محاصرہ کر لیا گیا۔ انہوں نے رحم کی اپیل کی تو مختار نے کہا، ظالمو، تم نے اہل رسول پر رحم کیا تھا کیا جو تم پر رحم کھایا جائے؟ سب کو قتل کر دیا گیا۔ مالک بن بشیر نے حضرت حسین کی ٹوپی اٹھائی تھی، اس کے دونوں ہاتھ پیر قطع کر کے میدان میں ڈال دیا گیا، وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ عثمان بن خالد اور بشیر بن شمیر نے مسلم بن عقیل کے قتل میں مدد کی تھی، ان کو قتل کر کے جلا دیا گیا۔ عمر بن سعد جو کہ حضرت حسین علیہ السلام کے مقابلے میں لشکر کی کمانڈ کر رہا تھا، اسے قتل کر کے اس کا سر مختار کے سامنے لایا گیا۔ حکیم بن طفیل جس نے حضرت حسین علیہ السلام کو تیر مارا تھا، اس کا بدن تیروں سے چھلنی کر دیا گیا اور وہ اسی حالت میں مر گیا۔ زید بن رباب جس نے حضرت حسین کے بھتیجے مسلم بن عقیل کے صاحبزادے حضرت عبداللہ کو تیر مارا، انہوں نے ہاتھ سے اپنی پیشانی چھپائی، تیر پیشانی پر لگا اور ہاتھ پیشانی پر بندھ گیا۔ زید بن رباب پر پتھر برسائے گئے اور تیر مارے گئے اور زندہ جلا دیا گیا۔ سلام بن انس جس نے سر مبارک کو رکھنے کا انتظام کیا تھا، وہ کوفے سے بھاگ گیا، اس کے گھر کو گرا دیا گیا۔ یوں تمام قاتلان حسین اپنے اپنے عبرت ناک انجام کو پہنچے۔ جی تو ویورز، اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو میں کوئی بھی غلطی یا کوتاہی ہوگی ہو تو پلیز کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو میری ویڈیو کو جلدی سے
لائک کر دیں اور میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔